کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن میں جو اینکر ہوتی ہیں خبریں دینے والی بغیر پردے کے بغیر اس کے میک اپ سنگار، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہاں بھی جائز نہیں وہاں بھی جائز نہیں۔ محمد حسیب نام رکھنا ٹھیک ہے، اگر صبح کی 2 سنت رہ گئی ہو تو اشراق کے وقت پہلے صبح والی قضا سنت پڑھیں گے اور پھر اشراق پڑھیں گے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھیں گے فجر والی، پھر اشراق پڑھیں گے۔ ظہر کی 4 سنت پڑھنے کے بعد اگر جماعت میں ٹائم ہے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے دوران مطاف میں اگر ہم کھڑے ہیں، نماز میں بھی نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کعبے پہ نہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو اس لیے نظریں جھکا کے آدمی کھڑا ہو۔ میں نے مزدلفہ کی رات خود رو درخت کی ایک شاخ توڑی تھی، کوئی بات نہیں، ویسے احتیاط 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی نے ملتان سے احرام باندھا، جدے میں پتہ چلا کہ نیچے شلوار ہے، جدے میں شلوار اتار دی۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کو 5-6 گھنٹے گزر گئے شلوار کے ساتھ، دم پڑ گئے۔ ایک آدمی نے غلطی سے طواف کے بھی 10 چکر لگائے اور صفا کے بھی 10، بھائی اس کی غلطی ہے، طواف تو 7 میں مکمل ہو گیا، صفا بھی 7 میں مکمل ہوگی، باقی اس بیچارے کو چٹی پڑ گئی۔ کہتے ہیں اگر بندہ عقیدے سے یہ لیے ٹھیک ہے تو کیا وہ ایران زیارات کے لیے جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، تو منع ہے۔ جس ملک میں ہیں، شہر میں ہیں، وہاں جا سکتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، کسی اور ملک میں سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ لوگ جبل رحمت پہ اور غار ثور کے پتھروں پہ اپنا نام لکھتے ہیں، بے وقوفی ہے اور کیا ہے، یہ نام کس نے پڑھ رہا ہے؟ کہتے جی ہمارے علاقوں میں جو لوگ مر جائے اس کے جو وارث بنتا ہے سربراہ، اس کو پگڑی باندھتے ہیں ساتھ میں، کوئی بات ٹھیک ہے، آخر کسی کو بڑا تو بنایا جاتا ہے، یہ ایک رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ دو آدمیوں نے عمرہ مکمل کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، ایک دوسرے کا حل کرنے لگے تو خون نکل آیا، کوئی دم نہیں، آخر نئے جو تھے بیچارے تجربہ ہوگا تو سر حل کرنا سیکھیں گے۔ علی دل کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کا احرام میں بھی پردہ ضروری ہے، چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے۔ نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیے ہیں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے آپ طواف کریں، عمرہ کریں، سب جائز ہے، آپ کا عمرہ بھی ہوتا ہے، بہتر ہے کہ ان کی اجازت سے آیا کرو۔ زندہ آدمی کے لیے طواف نہیں، دعا کرو۔ احرام کی حالت میں اگر دونوں عمرے والے طواف صفا کر چکے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کا کاٹنا جو ہے وہ فسق و فجور ہے، گناہ کبیرہ۔ انگوٹھی پہننا سنت ہے، بالکل سنت ہے، لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ انگوٹھی پہ نام لکھوا لے آدمی تاکہ وہ مہر کا کام بھی دے، جیسے کہ حضور پاک کی انگوٹھی پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ تو بہرحال اگر نہ بھی ہو کوئی پتھر بھی پہنے ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ نہ رکھیں کہ اس پتھر سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی پتھر پہن لے جو مرضی ہے۔ گانا سننا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے،
چونکہ یہ زہر ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ طواف کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ولد اسماعیل کا ایک غلام خریدے اور پھر آزاد کر دے۔ بیٹی اور بیٹے کی ساس سسر سے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیٹنے سے اگر آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جائیں اور حرم کی نماز چھوٹ جائے پھر گناہ ہے۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر ہر جگہ مسجدیں ہیں جامع، وہاں مسجدوں میں چلا جایا کریں۔ اب عرفات جائیں عرفات میں مسجد، مزدلفہ جائیں مزدلفہ مسجد، مینا جائیں مینا میں مسجد، جبل نور پہ جائیں تو ایک نہیں 10 مسجدیں ہیں۔ میں نے طواف کیا تھا، عمرہ کیا تھا، واجب الطواف عصر کے بعد پڑھے، بہرحال قضاء کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری مکہ مدینے کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب 30 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا اور 200 آدمی الگ کھڑا ہو تو آپ خود اندازہ کرنے حق کیا ہے۔ اور پھر اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی امام پڑھاتے، پتہ نہیں ان کا حج کیسے ہو جاتا۔ بس ایک ضد ہے، ایک ہٹ ہے۔ جنہوں نے کبھی مسجد کی اینٹ بھی نہیں لگائی نا، وہ عاشق رسول ہے۔ اور ان لوگوں نے مدینے اور مکے کے حرم کو ایسے بنایا ہے کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یہ عاشق نہیں ہے، یہ وہابی ہے۔ ایک آدمی ایک دن میں 2 عمرے کر لے، لیکن ہر دفعہ سر مڈانا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی نے میقات مدینے سے احرام باندھا، پھر مکے میں آ کے خوشبو والے صابن سے غسل کر لیا تو دم پڑ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب اللہ حاضری نصیب کرے تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھیں، چونکہ انبیاء تمام جو ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آ کے میرے مواجہ میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں جو کبوتر اڑ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی کبوتر ہیں جنہوں نے حضور کی غار کے منہ پہ وہ اپنا یعنی پتہ ہے ہجرت کی غار اور منہ پر انڈے دیے تھے۔ کبوتروں نے تو کوئی انڈے نہیں دیے تھے، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو مکڑی کے جالے کی روایت آتی ہے، کبوتر نے تو کوئی جالا نہیں بنایا تھا۔ بہرحال یہ سوچ، میرا حضرت ان کے ساتھ کی رشتہ داری ہے کہ نسل پوچھوں، تم پوچھ لو ان سے بھی کس نسل کے ہو، کیونکہ تم کبوتر پالتے ہو، لڑاتے ہو، تمہیں نسلوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے نیچے اگر داڑھی کے بال تھوڑے ہلکے کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ساتھی نے واش روم سے ایک احرام اٹھایا کہ شاید کوئی چھوڑ گیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے، دھو کر اپنے پاس رکھ لیا، اگر غریب ہے تو رکھ لے ورنہ کسی غریب کو دے دے۔ میں نے تشہد میں اتحیات کے بعد درود پاک کی ایک یا زائد لائن پڑھ لی، پھر یاد آیا، تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے سیدھا۔ حنفی مسلک میں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے تو سیدھا ہے۔ انفرادی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہی تو ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جب اکیلے ہوں یا امام ہوں۔ نمازیوں کے آگے نہ گزریں، کوشش کریں
اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ میرا بھتیجا محمد نصر اور بھتیجی ام کلثوم معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ معذور ہے، چل نہیں سکتی، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ حرم میں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ حنفی مسلک میں تو اگر یہ عورت آگے ہو یا برابر کھڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ مجھے 20 سال سے کمر میں درد ہے، کوئی علاج جو ہے وہ فائدہ نہیں دے رہا، اللہ آپ کو شفا دے۔ ایک تو آپ زمزم پڑھ کے پی کے یہی دعا شفا کی مانگیں، اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ الکافرون جو ہے جمعہ کے دن 1000 دفعہ پڑھ کے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں، جیسا بھی کمر کا درد ہوگا یہ ہوگا، وہ سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ احرام کی حالت میں صابن سے منہ دھویا تو 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حمام سے طواف مطاف تک نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے۔ احرام کی حالت میں عورت کے منہ پہ کپڑا لگ جائے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی دم شم ہے ہی نہیں، لگ گیا لگ گیا۔ نقاب خود نہ باندھے۔ اگر زیارت کرنے والے مدینہ پاک جائیں یا طائف، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ میقات ہے۔ ہم امارات سے قافلہ لے کر حج کے لیے آ رہے تھے، ہم نے طائف میں احرام باندھنا تھا، لیکن ریاض پہنچے تو بس خراب ہوئی، پھر بس کو ٹرالر میں ڈالا، ڈرائیور بغیر احرام کی جدے آیا، ورکشاپ میں جب بس ٹھیک کر جدے سے احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا، مجبور تھا وہ۔ اگر گواہ موجود ہے تو فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ ایک جوان عورت ہے، اپنے جوان بھانجے کے ساتھ آڈیو یا ویڈیو پہ کال کر کے بات نہیں بات کر سکتی، کوئی ضروری بات ہے دوسرے فون سے کر لیں۔ آج لوگ بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے، تم بھانجے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بہن غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جرابوں کے اوپر مسح حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، وہ مسح جائز ہے اگر چمڑے کے موزے ہوں۔ بوڑھی دادی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ مسجد قباء میں 2 نفل کسی کے نام کے نہیں، 2 نفل پڑھ کے دعا کرو، جس کے لیے چاہو کرو۔ عمرے کے طریقے میں پہلے طواف ہے، اس کے بعد 2 رکعات ہے، پھر اس کے بعد زمزم پیے اور صفا دوڑے، کوئی دم نہیں۔ اگر دم پڑ جائے تو مکے میں دینا ہوگا۔ ایک آدمی قصیم سے مکے آنے کا ارادہ تھا، گاڑی والے نے کہا کہ جدے چلے جاؤ، وہ جدے چلا گیا، پھر جدے سے احرام باندھا، عمرہ ہو گیا، لیکن میقات کے عمرے سے تو معلوم ہو گیا نا۔ میقات کا عمرہ تو یہ تھا کہ وہ آتے ہوئے راستے میں طائف سے احرام باندھتا۔ کہتے بہت سارے لوگ آتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے حرم میں، وہ نماز نہیں پڑھتے، بہرحال ان کے دماغ میں اور دل میں چونکہ شرک کے تھوڑے بہت جراثیم باقی ہیں نا، وہ چاہے آ بھی جائیں تو اللہ اندر نہیں آنے دیتے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا آپ کو، قوت با کے لیے روغن، اب ہر بات مجھے ہر وقت یاد نہیں ہوتی، آ گئی منہ میں بتا دیا۔ کاروباری بندہ ہوں، پارٹیوں سے لین دین کا معاملہ رہتا ہے، میں دکان عمرے پہ آ گیا ہوں، ان کو اطلاع کیے بغیر کوئی حال نہیں، دکان کے باہر بورڈ لگا دیا، بات ختم۔
اگر دوران طواف عمرہ دائیں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، بہرحال دم کوئی نہیں، ثواب نہیں ہوگا۔ دوران طواف چکر بھول جائے، کوشش کریں گنے انگلیوں پر، ورنہ جا کے پورا کریں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی کرے، کر لیں تو جائز ہے۔ لوگ پیسے ادھار مانگتے ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کسی سے لے کر دوں گی۔ بہرحال یہ تو جھوٹ ہے نا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں سوچوں گی۔ میں انگلینڈ میں ہوں، میرے پاس 40 کے قریب سلائی کرنے کے لیے لڑکیاں آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم پر والدین ظلم کرتے ہیں، ہم کو اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنے دیتے۔ بہرحال اس طرح کافی لڑکیاں بیچاری گناہ میں پھنس چکی ہیں۔ اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور ان والدین کو بھی شرم اور حیا عطا فرمائے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں تو فوراً شادی کر دیں۔ ایک دکان میں ملازم ہوں، دکان مالک لوگوں کے ساتھ فریب کرتا ہے، میں اس کو روکتا ہوں، نہیں مانتا، آپ کرتے رہیں، ہدایت کرتے رہیں، نہیں مانتا اور نہ مانے وہ گناہ گار ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں، حج افراد کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مکے میں آ گئے رمضان شریف میں تو پھر آپ حج افراد کریں، یا پاکستان سے سیدھی نیت ہی حج افراد کر کے آ جائیں۔ نماز حاجت 2 رکعت پڑھیں، جس کام کے لیے پڑھنی یہی نماز حاجت ہے۔ خانہ کعبہ میں نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، باقی تو سمجھتے ہیں۔ نہ بھی سمجھو تو جو امام کی نیت ہے وہ ہماری ہے، اور دعا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثیٰ سب آ گئے۔ مقامات مقدسہ جائیں، کون سے مقامات مقدسہ؟ طائف جائیں تو پھر احرام ضروری ہے۔ امام اگر مسافر ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ دبئی سے احرام باندھ کے آیا، ہوٹل میں احرام اتار کے سادے پانی سے غسل کیا، کوئی دم نہیں ہے۔ طواف اور صفا سے فارغ ہونے کے بعد حلق کرنے سے پہلے اگر کسی نے تھوڑی دیر کے لیے سر پہ احرام کی چادر ڈال دی، کوئی کفارہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے نماز کے دوران جو گھڑی پہنی ہوتی ہے اس کی چین لوہے کی ہوتی ہے، لوہے کی چین ہو تو پہننا حرام ہے۔ میں ویسے سمجھتا نہیں ہوں کہ گھڑیوں میں کوئی لوہے کی چین لگائے گا، سٹیل ہوگی، سٹینلیس سٹیل ہوگا، لوہا تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہم حنفی مسلک پہ ہیں، لیکن امام رفع یدین بھی کرے اور آمین بھی زور سے کہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال والدہ نے مدینہ عمرہ کیا، صفا کی طواف کیا، بال نہیں کاٹے، تھوڑی دیر کے بعد کاٹے، کوئی دم نہیں پڑا۔ والدین انتقال کر گئے، ان کے لیے نفلی عبادت کریں، طواف کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اگر حج کے دوران میں میاں بیوی نے جھگڑا کیا کئی بار، دم تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن بری بات ہے کہ حج میں جھگڑا منع ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ دم کی رقم پاکستان میں نہیں، مکے میں دم دینی ہوگی۔ میری نانی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، جدے میں اسے روک دیا گیا،
واپسی کا ٹکٹ ہو گیا، احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، پھر آنے کی اجازت مل گئی، دم بھی ادا کرے اور عمرہ بھی کرے۔ میں آپ نے ایک پتہ ہے ادارے کا نام تجویز کیا تھا، سبیل السلام۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میرے بیٹے کا نام عمر فاروق ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر خطاب۔ عمر خطاب نہ رکھیں نا، عمر فاروق تو گھر میں ہو گیا نا، عثمان رکھ لیں، علی رکھ لیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، مقام ابراہیم یا ملتزم کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ میرا بیٹا عرصہ 20 سال سے دل اور گردوں کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سید وقار الحل سید شمیع الحق کراچی سے دعا کے لیے کہے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ دعا حالت سجدہ میں کریں، بالکل جائز ہے۔ عمرے کے دوران ایک تعویذ میرے پاس تھا، اگر تعویذ قرآن میں حدیث کی آیت ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر اور کوئی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں۔ پاکستان سے احرام باندھا، عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، اسی احرام مسجد عائشہ نے عمرہ کیا، بال کٹوا لیے لیکن دم تو پڑ گئی۔ بہرحال حضرت مولانا اظہر علی خان صاحب ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اگر وہ شوال کے بعد کے روزوں کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تحقیق ہے، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ میں جب طواف کرتا ہوں تو بد نظری بہت ہوتی ہے، تو لا حول پڑھا کریں اور نظر نیچے رکھا کریں۔ بغیر ضرورت موبائل پہ بھی تصویریں نہ بنائیں۔ مسجد میں جنازہ پڑھنا جیسے مسجد الحرام ہے جائز ہے، ورنہ دوسرے علاقے مسجد کے باہر جنازہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو پورا مکہ مسجد الحرام ہے، کہاں جائیں جنازہ پڑھنے کے لیے؟ میں نے مسقط سے عمرے کی نیت کی، جہاز میں بیٹھ کے منہ پہ خوشبو والی ویزین لگا لی، یاد آیا گرچ سے صاف کر، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ والدین زندہ ہیں، ان کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک عورت نے خاوند کے شادی کی، خاوند مر گیا، اس نے دوسری شادی اپنی پسند سے کر لی، گھر والوں کو کہا کہ اگر راضی نہیں ہوں گے تو میں کورٹ میں جا کے کر لوں گی۔ پھر اسی عورت نے تیسری شادی کی، وہ بھی ولی کی اجازت کے بغیر۔ وہی مقصد ہے کہ اس نے مذاق بنایا ہوا ہے شادیوں کو۔ توبہ کرو، استغفار کرو، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر خاوند کہے کہ میں نے طلاق ہی نہیں دی، پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ عورت اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے، زیادہ لمبے ہوں، زیادہ لمبے بال تو حسن ہے، جمال ہے، کیوں کاٹے؟ بلا وجہ وہ لڑکا بننا چاہتی ہے۔ باقی نہ اس کو کپڑوں سے گرمی لگتی ہے، نہ اس کو اور کوٹ پہننے سے اور نہ جین پہننے سے گرمی بھی صرف بالوں سے لگتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں چاروں کل اور آیت اور کرسی قرآنی آیات ہوتی ہیں، عورت پڑھ سکتی ہے، ایام حیض میں بھی پڑھ سکتی ہے، یاد ہاتھ نہ لگائے۔ چھوٹی بچی گڑیا کے ساتھ کھیلے، وہ جائز ہے۔ غار ہرا میں کوئی سجدہ نہیں ہے، اگر کوئی موقع ملے 2 رکعت پڑھ لے تو الگ بات ہے، یہ نہیں کہ جا کے سجدہ کرے۔ میرے داماد نے بیٹی کو معمولی جھگڑے کی بنا پہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی ہیں، بہرحال وہ 3 ہوتی ہیں، اس لیے کہا ہے ایک تو ایک نہیں، امت کا یہی متفق فیصلہ ہے کہ 3 ہیں۔ عمرے میں حل کرنے سے 10 منٹ پہلے عام چپل پہن لیا، کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو منکر ہے۔
فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ اس کو حیات برزخی کا نام دیتے ہیں، حیات تو ہے نا۔ مکے میں سڑکوں کے نام پر حضرت عمر کے علاوہ کسی کا نام نہیں، بالکل شارع ابوبکر صدیق ہے، شارع عمر خطاب ہے، بلال ابن ابی رباح ہے، کئی صحابہ کا نام ہے، تمہیں ایک نظر آیا ہوگا۔ الصلاۃ علیکہ میں کون سی چیز بدعت؟ کوئی چیز بدعت نہیں۔ اگر غیر باہر کھڑے ہو کر آپ اپنے ملک میں پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ، یا یہ ناجائز، کیونکہ یہ خطاب ہے، علیکہ کاف خطاب ہے، یہ ناجائز، سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں۔ اولاد کے لیے منصوبہ بندی کرانا بالکل ناجائز ہے، کالا رنگ کی ٹوپی پہن سکتے ہیں، قضا نماز اسی طرح جیسے ادا پڑھتے ہو۔ تبلیغ میں نکلنے کے لیے والد سے بغیر اجازت جانا ناجائز ہے، والدین کی اجازت سے جائیں۔ آج کے دور میں جہاد کہاں فرض ہے؟ جہاں کافروں سے جنگ ہو۔ اگر نماز اور طواف میں ہوا آ رہی تھی لیکن اس نے روک لی، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ جتنی بار مسجد نبوی میں یا مسجد ہم بالکل 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، میں نے حل کیا، تھوڑے سے بعد رہ گئے، 1 انگلی کے بقدر اس سے کم بجے سارے سر پہ پھیرا، بہرحال ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کیا، استغفار بھی کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اور دوسرا اس میں ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی، سوزاک ہو جاتی ہے دونوں۔ عصر کے بعد طواف ختم ہوا، صفا مروہ کے لیے گیا، مغرب کے بعد صفا کی سائی بند ہو گئی، عشاء پڑھے کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو۔ ایک طرف سلام جنازے میں جائز ہے، 2 طرف حنفی مسلک میں افضل ہے۔ نیت کا معنی یا اللہ اس کا ثواب فلاح عطا فرما، میرا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا ہے، محمد عبداللہ، اللہ شفا دے۔ میرے ایک دوست نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، وعلیہ السلام۔ اپنے عمرے کا ثواب کسی مردے کو بخش سکتے، زندہ کو نہیں۔ مردوں کا جبہ بھی ٹخنوں کو اگر چھپا لے تو حرام ہے۔ طواف زیادہ افضل ہے عمرے سے۔ قرآن ہے لیکن ہم موبائل میں پڑھتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عورت کے چہرے کا ہی تو پردہ ہے، چونکہ چہرہ ہی تو فتنے کا ذریعہ بنتا ہے، پاؤں کا پردہ تو نہیں ہے، چہرے کا ہی پردہ ہے۔ حج عمرے کے موقع پر زائرین کیوں لڑتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے، بس جو لڑتے ہیں ان سے پوچھو۔ حرم میں دنیاوی باتیں نہ کیا کریں، ایک طواف کر کے یا عمرہ کر سارے مرحوم کو نہیں بخشا جا سکتا، ایک کے لیے ایک۔ حجر اسود کو دھکے دے کے چومنا ناجائز ہے۔ میرے بیٹے کا نام سفیان بلاج پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے۔ طواف اور صفا کے بعد چادر ناف سے تھوڑی نیچے ہو گئی، فوراً اوپر کر دی، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ کسی کو کپڑے وغیرہ دینے ہمسائے یا چچی میں تو رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، سب اماموں کے نزدیک یہی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، سب کے نزدیک ضروری ہے۔ مکے میں رہنے والے مقیم جب عمرے کا ارادہ کرے، احرام باندھنے کے لیے میقات جانا ضروری، بالکل میقات جانا ضروری ہے، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ حنفی مسلک والا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، نہ مغرب میں، نہ عصر میں، نہ ظہر میں۔
والدہ کو طواف کروائے، میرا پاؤں ویل چیئر سے ٹکرایا، خون بہہ نکلا، کوئی دم نہیں آیا۔ حالت احرام میں میں نے منہ صاف کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ 100 دفعہ کیسے گنیں گے؟ انگلیوں پہ گن لیں، 100 دفعہ اس طرح گن سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، صلاۃ حاجہ اسی کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے طواف صفا کیا لیکن نامہ استلام بھول گیا، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ میری والدہ ہم سے طواف کے دوران بچھڑ گئی، پھر ملی تو اپنے ساتھ سے زیادہ چکر لیے تھے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک لڑکے کی رضائی بہن کی سوتیلی بہن سے نکاح جائز ہے۔ لین دین کے معاملے میں لکھوانے کا حکم ہے شریعت میں۔ جو لوگ سگریٹ بیچتے ہیں ناجائز ہے۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنانا جائز ہے۔ اگر عمرے کے بعد سر کے بال خود کاٹے ہیں تو جائز ہے۔ عمرے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ مقامات مقدسہ تو نہیں، لیکن طائف سے عمرہ ضروری ہے۔ ویسے عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے جوتے اٹھ گئے حرم سے، جو باہر پھینک دیں وہ لے لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنا خریدیں اور لپیٹ کے کپڑے میں یا کسی شاپر میں اپنے ساتھ رکھیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کی سازش سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے تبلیغ کرنے والے دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے اجتماع ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔